کہ اللہ تعالی حق بیان کرنے دی تو انو تے مینوں سن سنا کے اس تے ایمان رکھنے دی خاص طور تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین وما توفیقی الا باللہ۔ حضرات محترم، جس طرح کے تمام حضرات جانتے ہیں لاہور دے اندر داتا دی نگری وچ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس پاک جنہ دا آج اختتام ہو چکا ہے، تو آپ حضرات سامنے صبح دے درس دے اندر اب تک میں آپ دی سیرت پاک دے والے نال ابتدائی سیرت میں بیان کیتی ہے۔ آج داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا ذکر کران گے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرن دی تو انو تو مینوں سن سنا کے اس تے ایمان رکھنے دی خاص طور تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین وما توفیقی الا باللہ۔ حضرات گرامی، خالق کی کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء من العبادتی کہ انبیاء علیہ السلام دا ذکر کرنا عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارت اولیاء اللہ کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرات محترم، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی عظمت و شان، آپ دے فضائل کما حقہ بیان نہیں ہو سکتے۔ اشارتاً کچھ عرض کراں گا، توجہ فرمائے، خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام نو جدو تخلیق کرنے دا ارادہ فرمایا تو تمام فرشتوں نو جمع فرمایا اور فرشتوں نو فرمایا میرے فرشتوں انی جائل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین تے ایک اپنا نیب بنانا چاہنا، تہاڈی کی تمنا تے کی آرزو ہے، تہاڈا کی مشورہ ہے؟ حالانکہ رب خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بادشاہ ہے، جو چاہے حکم فرما دے، پھر بھی اللہ رب خالق مالک ہو کے فرشتہ کو مشورہ پہ کرتا ہے۔ معلوم ہے مشورہ کرنا سنت الہیہ بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ نے سورہ شورا میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ، جدوں کوئی بھی کام کرنا ہوئے تو مشورہ کر لے۔ تو خالق مالک ہو کے فرشتہ نو فرماندا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ، اے میرے فرشتوں میں اپنا ایک نیب زمین تے بنانا چاہنا، خلیفہ آدم نو پیدا کرنا، تہاڈے کی آرزو ہے؟ تو فرشتہ نے کیا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسق الدماء، پہلا بارہ ہے، عرض کی یا اللہ تو انہوں پیدا نہ کر، او تنی آدم دی جڑی اولاد ہوئے گی وہ خون ریزی کرے گی، فسق و فجور کرے گی، اسی تیری تسبیح بیان کرنے ہیں دن رات، کوئی ایسا لمحہ نہیں تیری تسبیح نہ بیان کیتے جائے، تے آدم انہوں پیدا نہ کر وہ خون ریزی کرے گا۔ کیا مطلب؟ آدم نہیں ہوتی جڑی اولاد ہوئے گی خون ریزی کرے گی، قتل و غارت کرے گی، زمین تے فساد برپا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جاننا میں تسی نہیں جانتے۔ تو آدھی نظر فرمایا خون ریزی دے وے، میری نظر اپنے محبوب دے وے جدے صدقے میں ساری کائنات بنانی کی ساری اشارت نرد کرنا بات بڑی طویل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے تخلیق فرمایا، پیدا فرما کے فرمایا سارے فرشتہ اسجدوا لآدم، میرے آدم نو سجدہ کرو، تو سارے فرشتہ نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، شیطان اکڑ گیا۔ رب نے فرمایا جدو میرے حکم دی سب نے طویل کی دی ہے، شیطان نو فرمایا ابلیس تو میرے آدم نو، میرے خلیفے نو، میرے نبی نو کیوں نہیں سجدہ کیتا؟ وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اندے نال چنگا ہاں، تو اینو مٹی تو پیدا کیتا ہے، من خلقناکم، مینو اگ تو پیدا کیتا ہے، لہذا میں اندے نال چنگا ہاں، میں نہیں سجدہ کرنا۔ رب نے فرمایا اے میرا خلیفہ ہے، میرا نبی ہے تے میرا حکم ہے، کہنے لگا میں نہیں کرنا۔ فرمایا فخرج، لانتا دا توق اللہ نے پا دیتا، فرمایا نکل جا قیامت تک تیرے تے لانت۔ اب ذرا توجہ سے سنے، ذرا جنت وچ بیٹھ کے جڑا توجہ فرمائے، جڑا آدم علیہ السلام نو اللہ دے خلیفے نو
اے کہے کہ میں اندے نالو چنگا ہاں توہین کرے اللہ دے خلیفے دی، رب فرمایا جنتوں نکل، جل جنتوں نکل، دفع ہو جا۔ تے جیڑا پیارے محبوب دا دشمن ہوئے گا انہوں کہے گا کہ جنت وچ آ جا۔ توجہ فرمایا ذرا، شیطان و اللہ تعالیٰ نے لعنتاں دا توق پا دیتا۔ قصہ مختصر توجہ نال میں داد الحجویری دی طرف جانا ہے۔ لعنتاں دا توق پا دیتا، جو شیطان کہنے لگا یا اللہ تو لعنتاں دا توق پایا ہے تو میں بھی تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا، لہذا رب نے فرمایا تو اپنا زور لگائی قیامت تک میں توبہ دا دروازہ بند نہیں کراں۔ لو جی شیطان، حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق ہو گئی، 1000 سال آپ دی عمر ہوئی تو کافی آپ دی اولاد شہر بن گئے، پنڈ بن گئے، کافی آپ دی اولاد ہو گئی سی۔ اب شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیتا، جو سیدھے رستے دے جنہوں حضرت آدم علیہ السلام نے لگایا سی، شیطان جڑا نا انہوں نے گمراہ کر دے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان دا کھلا دشمن۔ تو حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد نو سیدھے رستے تو صراط مستقیم والے رستے تو ہٹانا شروع کر دیتا۔ تو خالق کائنات نے ویکھیا شیطان گمراہی دے رستے تے لاؤں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں نو بھیجنا شروع کر دیتا۔ اونچی بات ہے کہ سبحان اللہ۔ اب ذرا مسلمانوں توجہ فرمانا، شیطان نے لوگوں نو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ خالق کائنات نے 1,24,000 اپنے نبیاں رسولاں نو بھیجن دا ارادہ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو بعد حضرت شیس علیہ السلام آ گئے، کتے حضرت نوح علیہ السلام آ گئے، کتے موسیٰ علیہ السلام، کتے حضرت یوسف علیہ السلام، کتے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ شیطان لوگاں نو گمراہ کردا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی بھیجدا رہا۔ شیطان اپنا کام کردا رہا، لوگاں نو گمراہ کردا رہا، صراط مستقیم والے رستے ہٹاندا رہا ہوں۔ خالق کائنات نے اپنے نبیاں دا سلسلہ شروع فرمایا ہوں۔ اللہ دے نبی آوندے رہے، رسول پیغمبر آوندے رہے، سارے آوندے رہے، لوگاں نو سیدھے راہ تے لاوندے رہے۔ مسلمانوں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آ گئے، سارے نبیاں تو بعد تیرے تے میرے آقا دی آمد دا وقت آیا۔ تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے اندر رب العالمین مسلمانوں 12 ربیع الاول شریف نو کائنات دے اندر جن دے صدقے سارے نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، جدو مبعوث مسلم تشریف لائے، حضور نبی کریم علیہ السلام دی ولادت با سعادت و ادرا توجہ فرمانا۔ خالق کائنات نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم فرمایا اعلان کر دو 1,24,000 جن نبی آئے نے۔ خالق کائنات نے فرمایا، رب العالمین فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اے سونیا میں تینوں آخری نبی بنا کے بھیجے آئے۔ ہن قیامت تک فرمایا کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں آئے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں آئے گا۔ ہن ذرا توجہ فرمانا، حضور نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین بن کے تشریف لائے نے۔ قیامت تک مسلمانوں کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ہن ذرا غور فرمانا، حضور نبی کریم علیہ السلام تو بعد پہلے عزیزان ایمان شیطان جڑا جدو لوگاں نو گمراہ کردا رہا، اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں رسولاں نو بھیجدا رہا، جڑے اللہ دے نبی رسول پیغمبر آ کے لوگاں نو سیدھے راستے لاؤندے رہے، شیطان برائی تے راستے دلاوندا رہا۔ سارے نبیاں تو بعد تیرے تے میرا آقا امام الانبیاء تشریف لے آئے۔ خالق کائنات نے فرمایا سونیا میں تینوں آخری نبی بنا کے بھیجے آئے۔ اسی عرض کی و دوحا دے چہرے والے مازا دے کادل والے اس غور دے کر مسلمانوں رب العالمین فرمایا سونیا اسی تینوں آخری نبی بنا کے بھیجے آئے۔ اعلیٰ حضرت امام سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ذرا توجہ فرماؤ، کیا آپ نے پیارا اندازہ فرمایا
ایک اور عاشق نے کیا کلام، کتنا پیارا کلام بیان کیتا، توجہ فرماؤ۔ آندا رب العالمین نے جبریل امین فرمایا ہوں اے جبریل میرا محبوب آخری نبی ہے، تو بعد قیامت تک کوئی نبی رسول پیغمبر نہیں ہونا، تو اعلان کر دو 1,24,000 جیرے میرے نبی آئے نے، انہاں نو اعلان کر دیو نبیوں سے کہہ دو، جنہیں بھی نبی آئے نے اب انہاں دا زمانہ ختم ہو گیا، انہاں دی رسالت نبوت ختم ہو گئی۔ رب نے فرمایا اعلان کرو نبیوں سے کہہ دو اب کوچ کرے مہتاب منور آتا ہے، مل کے ذرا پڑھ نبیوں سے کہہ دو اب کوچ کرے مہتاب منور آتا ہے، انبیاء تو سب آئی گئے، انبیاء تو سب آئی گئے، اب سب کا پیغمبر آتا ہے۔ اسی عرض کی و دعا دے چہرے والے مادادی کاجل والے سونیا محبوبہ تسی آخری نبی ہے، نبی ہو سونیا قیامت تک ہوں نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول پیغمبر نہیں آئے گا۔ اے و دعا دے چہرے والے سونیا محبوبہ پہلے تو پہلے شیطان لوگاں نو گمراہ کر داریا، اللہ بنی نبی رسول بھیج داریا، اے سونیا نبوت دا سلسلہ ہن بند ہو گیا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول۔ عرض کی و دعا دے چہرے والے مادادی کاجل والے سونیا ساڑے ماں باپ تواڈے قدماں دے سار ہو جان، پہلے شیطان لوگاں نو گمراہ کردا سی، اللہ نبی بھیجدا سونیا، ہن قیامت تک کوئی نبی تے آئے گا نہیں، اگر ہن شیطان لوگاں نو گمراہ کرے تے انہاں نو سیدھے راہ تے لان واسطے کون آئے گا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام میں تے آخری نبی ہوں، قیامت تک فرمایا کہ ہوں نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، میری نبوت فرمایا قیامت تک ہے، لیکن فرمایا ہوں اولیاء امتی کا انبیاء ابن اسرائیل، اللہ تعالیٰ میرے ولیاں وچ ایسے ولی میرے نے فرمایا امت وچ اللہ تعالیٰ ایسے ولی پیدا فرمائے گا جڑا او کم کرن گے جڑے پہلے انبیاء علیہ السلام کر دے سن۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، میری امت وچ اللہ تعالیٰ ولی پیدا فرمائے گا، وہ اشارہ فرمان گے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دیں گے، کتے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آن گے، کتے خواجہ معین چشتی آ جان گے، کتے حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ آ جان گے، جنہ دے دار تو فیض پان والا خواجہ معین الدین چشتی ایک نگاہ کرن گے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دیں گے۔ اب ذرا داتا دی شان سن لوں، جس دے دار تو فیض پان والے خواجہ معین چشتی اجمیری ایک نگاہ کرن تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان، جتوں فیض ملیا ہے داتا دی کی شان ہوئے گی؟ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا کی مقام ہوئے گا؟ مسلمانوں اج ترجمہ کر لو جدر نو ولی دی، میں نہ پاک و ہند دی تاریخ نو سوال کرو نا، پاک و ہندی تاریخ نو سوال کرو، ایتھے کلمہ بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے شہنشاہ مغل خاندان وچوں انہاں نے مسلمانوں تلوار نال جنگ کیتی، مسلمانوں لوگاں مسلمانوں جہنم واصلے جہنمی کر دے رہے، مسلمانوں دے نال انہاں نے عزیزان من بڑا فتح حاصل فرمائی۔ اے پاک و ہند دے اندر جڑے مسلمان نظر آوندے نے، اگر سوال کرو گے اے دسو جن مسلمان نظر آوندے نے انہاں نو کلمہ پڑھان والا کون ہے؟ بادشاہاں نے اپنی تلوار نرم لوگاں دے گردناں دے چکا دیتیاں سن، بڑے بڑے راجے میں راجے جڑے نے انہاں دے گردنوں چکا دیتا، دلہ دے اندر مسلمانوں اسلام دی شمع روشن فرمان والے جا تے خواجہ جمیری نے، جا مجدد الفسانی نے، جا حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے، اے پاک و ہندی اندر جڑے مسلمان نظر آوندے نے پے اے اللہ دے ولیاں دا فیض ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، خواجہ جمیری رحمت اللہ علیہ، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ، انج ترجمہ کرو اللہ دے ولی آئے جنہ نے اپنے مسلمانوں قرآن و حدیث مطابق اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرے دے طیبہ نو اپنا گے، اپنے اخلاق پیار نال جدھر نگاہ کر دے سن سکھ کلمہ پڑھ دینے پہ
ترجمہ کر لو جدھر نو ولی دی نگاہ کی تھی جائے جدھر نو ولی دی نگاہ کی تھی جاوے جدھر نو ولی دی نگاہ کی تھی جاوے جدھر نو ولی دی نگاہ کی تھی جاوے ادھر رحمتاں دی گھٹا کی تھی جاوے ادھر رحمتاں دی گھٹا کی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی نگاہ فیض نال جدوں پیر نے ویکھیا نا حضرت ابو الفضل بن حسن ختلی رحمت اللہ علیہ آپ دے پیر و مرشد جدو ویکھیا داتا صاحب آپ دی صحبت ویسن جدو نگاہ پیر نے فرمائی نا کہ میرا علی حجویری ہن اس مقام دے پہنچ گیا لوگاں نو سیدھے راہ تے لائے گا فرمایا لاہور چلے جاؤ بات بڑی طویل ہے آپ لاہور تشریف لائے دریائے راوی دے کنارے تے ڈیرا لا دیتے اس وقت لاہور دا جڑا گورنر سی نا افغانستان دا جڑا سربراہ سی ان دا نیب سی ان دا نام سی راجہ راؤ اس کا نام گورنر سی جدو داتا صاحب نے ڈیرا لگایا تو تانوں پتہ ہے جتھے اللہ دا ولی بہ جائے عشق و محبت کی خوشبو آندی تو پھر ہوئے جڑا سید زادہ آ بیٹھ کے مسلمانوں اللہ اللہ کر دینے بہم اللہ دیاں ضرباں قرآن پاک دی تلاوت آپ دے غریب جتنے بھی مسکین نے مسلمانوں مسافر نے جڑے آپ دے غلام نے آپ دے خادم جڑے نے بیٹھنے اللہ اللہ کر دیں ککھاں دی کلی جدو مسلمانوں پائی نا مرید بیٹھ کے اللہ اللہ کر دینے بہم ان جیڑا داتا جویری دا چہرہ وید ہے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے جیڑا ہوندہ ہے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے کافی تعداد جدو بڑھ دی گئی راجہ راؤ دے پولیس والے جڑے نو کہن لگے راجہ نو گورنر نو کہن لگے تھے بابا آیا ہے ہوندہ چہرہ بڑا نورانی جیڑا وید ہے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے اپنے دین نو دن بدن پھلائی جا رہے معلوم ہوندہ ہے اے جڑا لاہور تارے کولوں لاہور دے وچوں دا قبضہ ہو جائے گا جد انہوں فکر لگی انہیں گانج کروں جاؤ جا کے اس اللہ دے بندے نو اس صوفی نو بابا جی نو کہو گے تھے چلے جاؤں چند سنتری آئے توجہ کرنا آ کے بابا جی کو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف فرما رہے ہیں کہنے لگے بابا جی کیوں آئے تھے ایتھے کیوں آئے جی آپ نے فرمایا میں آیا نہیں میں بھیجیا گیا ہوں میرے پیروں مرشد دا حکم ہے انہیں کہا سن پھر ساڑھے گورنر دا حکم ہے تو بسیرہ چک لو جلی بسترہ چکو تو جو آپ نے فرمایا ہوں میں جان والا نہیں میری تو ہن مزار یہ تھے بننا ہے میں جان والا نہیں آخر انہوں نے جا کے کیا گورنر راجہ رہا انہوں وہ تے ولی کا وہ بابا جی کہندے نے میں جانا نہیں انہوں نے کہنج کرو جا کے اگ لا دو چوپڑی نو اگ لا دو انہوں نے کیتا کی توجہ کرنا تیل لے کے آئے حضرت بابا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ چوپڑی جی ککھاں دی کولی دوتے سٹے آم جدو اگ لان لگے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ پولیس والے سنتریو کی کرنا چاہتے ہو کہنے لگے بابا جی تسی جاندے نہیں ساڑھے گورنر دا حکم ہے ساڑھے بادشاہ دا حاکم دا حکم ہے ان دی بابے دی ککھاں دی کولی نو ساڑ دو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا واللہ میں نو اللہ دی قسم ہے دنیا دی آگری نو جہنم دی آگ بھی نہیں ساڑ سکتی انہوں نے مسلمانوں تیل سٹیا ہوں ماچس جان لگے آپ نے فرمایا کی کرنا چاہتے ہو اگر اگ لانا چاہتے ہیں انہوں تیل سٹیا ہوں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے کلی نو جلان واسطے ادھروں ماچس جلاؤں دینے آ فرمان دینے اللہ دی جدو ضرب خود لگاؤں دینے پھر مریدین لگاؤں دینے او اگ لاؤں دینے اگ بجھ جان دی وہ اگ لاؤں دینے پھر بجھ جان دی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ پہلے دے صبر فرمایا ہوں آپ نے فرمایا ہوں او سنتریو تسی اگ ویکھن دا شوق ہے آپ نے فرمایا او ویکھو گورنر دے محل نو اگ لگی دے جدو انہوں نے ویکھیا گورنر جڑا ہاؤس جڑا جلدہ نظر آیا ہوں وہ بڑے حیران پریشان ہوئے تیرے منہ گل جیڑی نکلے او تیرے تیرے منہ
منہ گل جیڑی ایویں گل نہیں کر رہا میں بخاری شریف پڑھن لگا ہوں صحیح بخاری شریف دے اندر توجہ فرمانا صحیح بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے حدیث قدسی نبی کریم علیہ السلام دی بڑی طویل حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یتقرب الی بالنوافل خالق کائنات نے فرمایا جدو میرا بندہ نوافل دے ذریعے عبادت ذریعے فرمایا جدو میرا قرب حاصل کر لیندا ہے ان بڑی طویل حدیث میں آخری جملہ سنا لگا رب العالمین فرمایا جدو میرا بندہ میرا نیک ولی جدو میرا قرب حاصل کر لیندا ان دیاں اکھاں میں بن جانا او نہیں ویندا پھر میں ویہنا وا ان دے پیر بن جانا وا او نہیں چلدا پھر میں چلنا وا ولسانہ الذی یتکلم بہ رب نے فرمایا رب العالمین فرمایا میں اپنے ولی دی زبان بن جانا وا او نہیں بولدا پھر میں بولنا وا تو پھر کیوں نہ کہیں تیرے منہ گل جیڑی نکلے او ہوتی رے تیرے منہ جیڑی گل نکلے او ہوتی رے جیڑا تو اشارہ کرے جیڑا تو اشارہ کرے او ہو تقدیر آخر مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا بات بڑی طویل ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی میں کیڑی بات کرم آپ مسلمانوں تشریف فرمان دیں جیڑا آیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی جاندہ ہے آپ نے سب تو پہلو مسجد نہیں رکھی تانوں پتہ ہے جس اللہ دے ولی دے مزار تے جاواں گے نا اوتے سانو مسجد نظر آئے سبحان اللہ عزیزان من داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسجد نہیں رکھی مسجد انہوں بنایا تعمیر فرمائی خود بھی مسلمانوں گارا بنایا اینٹیں لگائی مریدین بھی نالے جدو مسجد تیار ہو گئی بڑے بڑے مفتیان اسلام اس وقت بڑے بڑے عالم دین بلایا آؤ ذرا نماز ذرا ویکھو اللہ دا گھر بنایا کئی مفتیاں نے ذرا غور و فکر کرنے تو بعد آپس میں مذاکرات کی دیں کیا لگے دی سمت صحیح نہیں قبلے دے والنا اندہ چہرہ اندہ سمت صحیح نہیں یہ دائیں طرف ذرا دادا مفتیاں نے مسلمانوں اعلان کیتا دوبارہ بنانی پہ گئی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نانا آپ نے فرمایا جو ظہر دی نماز میرے مغرب پڑھو سارے مفتی کٹھے ہو گئے جدو کٹھے ہو گئے مسلم تو جو فرمایا دارا شکو جڑا ہے انہیں اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء یہ دارا شکو دا انہوں پتہ ہے یہ کون ہے جہان شاہ جہان دا بیٹا ہے توجہ فرمایا مسلمانوں ایک بادشاہ دا شہزادہ ہے اس نے اپنی کتاب لکھا سارے علماء کٹھے ہوئے مفتی کٹھے ہو گئے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جماعت کرائی ان 4 رکعت نماز فرض دا توجہ فرما رہا ہوں جدو نیت وجہ کہنے پیچھے امام دے منہ طرف قبلہ نو جدو انہا کیا مسلمانوں سارے جننے بھی نمازی سن جننے علماء سن اکھاں دے پردے اٹھ گئے جدو کیا پیچھے امام دے منہ طرف قبلہ شریف نو انہا کیا تے مسلمانوں نماز وچ ساریاں نو خانہ کعبہ نظر آیا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں مسلمانوں آپ نے فرمایا مفتیان اسلام دسو میری مسجدہ رخ صحیح ہے یا کہ نہیں کہنے لگے حضور صحیح داتا صاحب رحمت اللہ علیہ مسلمان بھائی ادھر توجہ فرمانا تشریف فرمانے جیڑا ہوندہ ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان کر دیں گے پہ توجہ کر رہا ایک دن تشریف فرمانے رات دا وقت ہے ہندوان دی برات آ گئی اگے رات نو جاندے تھے اوہ دوبارہ ہن پھر وقت لوٹ آیا ہن پھر رات نو جان لگ آئے مسلمانوں تو ہندوان دی برات آئی تے راہ بھول گئے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف فرمانے کہنے لگے ہندو کہنے لگے اسی رستہ بھول گئے ہیں اے بابا جی بیٹھے ہوئے نے چوپڑی مریدین بھی نال نے کچھ عقیدت مند نال ہیں انہاں نو پتہ ہونے رستہ قریب آئے کہنے لگے بابا جی اسی فلاں محلے جانا ہے مائیے دے پنڈ جانا ہے کہ دے مائیے دے پنڈ جانا ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کی چاہندے حضور رستہ بھول گیا سانو رستہ بکھا دو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کی چاہن رستہ تھانو دس دو آپ نے فرمایا او چلے ہو تانو رستہ دکھاواں جا توڑ پہنچا دے وہاں
مینو جو آ کے پوچھے جناب اس فلاں جگہ تے فلاں دی دکان کتنے، میں کہاں گا ادھر جا ادھر جاؤں، وہ بندہ پریشان ہوئے گا. جے میں کہاں آ میں تینوں توڑ پہنچانا وا، وہ بندہ خوش ہو جائے گا. برات والے کہنے لگے بابا جی تو سنو توڑ پہنچا دو تو بڑی گل ہے. فرمایا کتنے جانے آخے مائیے دے پنڈ جانے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر اکھاں نو بند کرو. حیران رہ گئے اکھاں رستہ ویکھن واسطے اکھاں کھلیاں چاہیے نے. اے بابا جی کہندے جب حکم دی تو مل گئی دی. جدو اکھاں بند کیتیاں ساریاں نو مدینے پاک پہنچا چھڑیا. ویکھیا مدینے پاک دیاں جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلی. مدینہ پاک مسلمانوں نظر آیا ہوں. اس بعد فرمایا اکھاں کھولوں. پھر فرمایا اکھاں کھول بند کرو. فرمایا جدو اکھاں بند کرائیاں ہن مائیے دا پنڈ بھی نظر آیا، دیگا بھی نظر آ گئیاں. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او آن والے او ہندو یہ دسو میرے مائیے دے پنڈ جانا ہے یا اپنے مائیے دے پنڈ جانا ہے؟ جنہ نے مدینہ ویکھیا ہوئے کیویں کہن گے سی اپنے مائیے دے پنڈ جانے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر کلمہ پڑھو. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کلمہ پڑھایا. مسلمانوں آئے سن رستہ ویکھن داتا نے توڑ پہنچا چھڑیا. جدھر نو ولی دی نگاہ کی تھی جاوے ادھر رحمتاں دی گھٹا کی تی جاوے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ توجہ فرمانا تشریف فرمانی. بلکہ مسلمان دریائے راوی دے کنارے تے بڑے بڑے بت ہوندے سن. بڑے بڑے لوگ ہندو جڑے نے انہاں بتاں دی پوجا کردے سن. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ چند مریدین نال لیا. فرمایا آؤ جا کے ویکھی بتاں دی کیویں پوجا کردے نے ہندو. ان نال کنارے تے راوی دے کنارے تے بڑے بڑے کنیسے بڑے بت سن. مسلمان بھائیو انہاں دے پجاری جڑے سن وہ موجود نے، بت خانے موجود نے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جدو چاہدہ لین دینے پہ یہ کیویں ہو سکتا ہے ہوے بت خانہ اللہ دے ولی دا پیر پہ تے بت گدا بت خانہ ہی رہ جائے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ قدم رکھا اندر گئے. جا کے ویکھے کہ بندہ چوری لے کے تھال وے چوری لے کے کھلوتا ہے. کہندا بھگوان نو کھا لو. ایک دفعہ گیا، دو دفعہ گیا، کہنے لگا نہیں داتا صاحب بھیج دینے پہ. فرمایا ایک کھاندہ کیوں نہیں آخی منتاں کرنے ہم. آپ نے فرمایا چلے ہو یہ پتھر بھی کدھا بول دینے، یہ پتھر بھی کدھی ویکھ دینے جا کھان دینے. فرمایا انج کرو لے تھال میرے وال کہ میں کھوانا وا. کہنے لگے اسی نہیں پوجا کرنے ہیں، اسی نہیں ساڑھے کہنا نہیں ماندا، توڑا کہنا کیویں ماننے گا. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا توڑا بولنا ہو رہے میرا بولنا ہو رہے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ہاتھ میں سی سوٹا بسلوں نے کنڈ تے ماریا. فرمایا کدوں دا کہن لگا تیرا پجاری کھاندا کیوں نہیں. ایک سوٹا ماریا تے چوری کھان لگ پیا، بت کھان لگ پیا. وہ لوگ حیران تے پریشان ہو گئے. کہنے لگے کیویں ہو سکدا ہے. فرمایا اپنے سجنا بیلیاں نو بلاؤ. جن رشتے دار سے انہوں نے سارن بلایا. اج تک کدے بھگوان نے کچھ کھادا نہیں. اج وہ بابے دے کہندے چوری کھائی جاندا ہے. سارے ہندو جدوں مسلمانوں پجاری اکٹھے ہو گئے کہنے لگے بابا جی ہن کھلاؤ. فرمایا تسی کھلاؤ ساڈا کہنا نہیں مندا. داتا صاحب رحمت دوسرا ٹمبا ماریا کھاندا کیوں نہیں. پھر چوری کھان لگ پیا. جن بھی ہندو سن سارے ویکھ کے کلمہ پڑھ دینے پہ. جدھر نو ولی دی نگاہ کی تھی جاوے ادھر رحمتاں دی گھٹا کی تی جاوے ادھر رحمتاں دی گھٹا کی. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ مسلمانوں تشریف فرمانے توجہ فرمانا جی سبحان اللہ کہہ دو. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے نے. لوگ کلمہ مسلمانوں پڑھ دیں. میں دارہ اسلامی داخل ہونے میں پہ جیڑا آندہ ہے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں نے دا وقت گزرتا گیا. توجہ فرمانا ایک مائی نو ویکھیا گوالن. ایک مائی نے ویکھیا داتا صاحب نے گوالن جان دیئے پئی مٹکا جڑا ہے دودھ دا سر دے رکھے. آپ نے فرمایا بی بی کدھر جانی ہے پئی. آخے بابا جی
راجو چوگی جڑا اندر کل چلیاں فرمایا کس وقت دودھ لے کے چلیاں آپ نے فرمایا کیوں آخی وہ جادوگر جڑا اور راجا جڑا انہوں دودھ اسی نہ دئیے نہ اگر دودھ دئیے تو ایسی پر دعا کر دیں اندے جادو دی وجہ نال جننے بھی سارے جانور نے بجائے دودھاں تو خون آنا شروع ہو جاندہ ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ نے فرمایا بی بی آج فقیران دی بھی خدمت کر جا اے میرے درویش جڑے طالب علم بیٹھے ہوئے نے اج دودھ انہوں پہ لا جاؤں وہ کہنے لگی نانا اے ظلم نہیں کران گی میرے گھر فرمایا نانا اے اللہ دے ولی فرمایا اللہ دے نیک اللہ دے بندے دا ضمانت دے تیرے نالوں جا تو انہاں بچیاں نو فرمایا دودھ پلا دے انہاں طالب علماں فقیراں نو دے جاؤں آپ نے فرمایا پھر گھر جا کے ویکھی برتن ختم ہو جان گے تیرا دودھ ختم جڑا اے جانوراں دا نہیں ہونا انہیں جب دودھ دے دیتا داتا صاحب رحمت اللہ چند 2 گھٹ نوش فرمائے باقی جنہیں مریدین نے سب نو دے دیتا فقیرانو طالب علمانو او مسلمانو کار گئی انہیں جا کے جو دودھ دا ٹائم ہے چون لگ بھئی ایک برتن لے آندہ وہ بھی بھر گیا دوسرا لے آندہ وہ بھی بھر گیا کار دے جنہیں بھی برتن نے سارے دے سارے بھر گئے تانوں پتا ہے جدو بی بی ہوئے عورت انہوں یہ جی خبر مل جائے برکت والی انہیں تے روڑا پا چھڑیا نی تمہیں آو تمہیں بلا فلانو بلا کے لے آؤں جنہ بھی محلہ وہ حضرت داتا صاحب دی کرام وے دینے پہ سارے مسلمانوں جوگی وال جانا شروع کر دیتا تھی پہلے انہوں نے چھڑ دیتا جیڑا ہوندہ ہے اس بی بی دے کہتے داتا کو لاؤں دینے پہ سارے دودھ اتھے لے آؤں دینے پہ جوگی نے خیال کی تھا صبح تو لے کر شام ہوگی کوئی دودھ نہیں آیا وہ بڑا حیران پریشان ہویا ایک اپنے چیلے نو بھیج دیا جاؤ جا کے پتہ کرو آج کوئی دودھ لے کے نہیں آیا نہیں تو مر جائے گے چاہ دی کوٹ بھی نہیں ملنی ان دی وجہ کی جدو مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤں جدو آیا تے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کل او دودھ دین والیاں دودھ دین والے بندے جڑے سنوتے بیٹھے ہوئے نے وہ آیا انہیں مندر ویکھیا داتا صاحب نے ایک نگاہ فرمائی اوچی بات نہ کہ سبحان اللہ ایک کرامت آنو باج سمجھ آئے گی داتا صاحب دے دربار تو درے انور تو جنہ نے فیض لیا ہے نا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تو جو فرمانا آپ دے کولے کہ چاڑو دیں دی سی ایک سکھ سی ان دی بیٹی سی چاڑو دیں دی سی تے چاڑو دیں دی رہی تے ان دا ٹائم ہو گیا شادی دا پیو نے ماں باپ نے شادی کر دیتی تے او بی بی نہ آئی بابا فرید الدین نے فرمایا تھے کہ چاڑو دیندی سی سکھ دی بچی وہ آئی نہیں فلان تو مریدہ نے کہا حضور ہوندی تو شادی ہو گئی ہے وہ تو چلی گئی انہیں نہیں ہونا جو تو مقلاوہ آیا نا تو انہیں کہا چلو بابا نو میلی آوا سبحان اللہ دے کہ وہ بابا جی نو میلا ہے جدو آئی آپ نے فرمایا کتھے گئی سے کہنے لگے حضور میری تو شادی میرا تو ویاہ ہو گیا میرا ویاہ ہو گیا ہے آپ نے فرمایا اچھا تین مبارک ہوئے ویاہ ہویا ہے ذرا منو اپنا خسم تے بخا اپنا خسم بخا تے جڑے سکھ ہوندے نا انہاں دی عادت ہوندی جڑی گل کہو گے نا آہو آہو کرن گے اوہی گل جڑی تسی کہو گے اوہی کہن گے یہ عادت ہے انہاں دی سکھ آپ بابا صاحب نے فرمایا بابا فرید الدین نے اچھا بیٹی اپنا پھر خسم کھانا کیا ہو جائے تیری شادی کا انہوں کیا اچھا بابا جی میں تو اپنا بات پہلے اپنا خسم کھاؤ اپنا خسم کھاؤ آپ نے فرمایا نہیں پہلے تو کہ تو آپ نے فرمایا تو پتہ نہیں بکھاؤنا یا کہ نہیں اسی تنوں اپنا بکھانے ہیں داتا بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے نگاہ کرم فرمایا ہوں حضور نبی کریم علیہ السلام دا دیدار بھی کرایا ہوں نالے کلمہ پڑھ کے مسلمان کر دیتا کلمہ پڑھا کے مسلمان ہو گئی ادھر عزیزہ نے منظرہ دیر ہوگی واپس ادھر مسلمان ہو پیکے والے آئے اصل لین واسطے سورے آئے مسلمان واسطے جو بچی گئی بابے کو حالی نہیں آئی جدو دوسرا پتہ کرنے واسطے کوئی بھائی آیا انہیں ہاتھ لایا کیوں بیٹھی ہیں بس ہاتھ لاؤں دی دیر سی ان دی زبان تے کلمہ جاری ہو گیا انہیں کیا پائی گیا وہ بھی بہ گیا ماں نو پہ دیا تو تے سمجھدار ہے وہ تے بیوقوف نے انہیں جا کے کیا پتر تو ہے یا بہن لین تو بھی بہ گیا انہیں ہاتھ لایا تے وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے بہ جاندہ پھر باپ آیا انہیں اس طرح کیا وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا داتا صاحب رحمت اللہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا واللہ منو اللہ دی قسم جڑا بھی آئے گا جڑا ہاتھ لائے گا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندہ جائے گا
وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا جائے گا۔ داتا صاحب تو فیض لین والے بابا فرید الدین دا ایک کمال ہے، میرے داتا دا کی کمال ہوئے گا۔ ہن او مسلمان ہو او راجا راؤ دا جوگی دا جڑا ایک گریندا مسلمان ہو جڑا آیا وہ آ کے بیٹھ گیا، دوسرے بھیجو بھی بیٹھ گئے، یہاں تک کہ پانچوں دے بندے آئے جڑا ہوندا سی داتا صاحب نگاہ فرماؤندے سن، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے سن۔ تیری آنکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا۔ آگے چل گرد کرنا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو سارے آئے، وہ جوگی بڑا حیران ہے، جادوگر بڑا حیران ہے، انہیں جا کے پتا کیتا میں خود وہنا ہوں، انہوں جڑے مگر بندے پیدا کہنے لگے وہ جڑے بزرگ بیٹھے ہوئے نہیں وہ نگاہ کر دے نہیں اپنے نبی دا کلمہ پڑھا دیں دے نہیں۔ جادوگر جڑا مسلمانوں راجو خود آیا ہوں، آ کے داتا صاحب دی رحمت اللہ علیہ دا چہرہ ویکھیا تے ویکھدا ہی رہ گیا، ویکھدا ہی رہ گیا۔ کہنے لگے معلوم ہوتا تسی پہنچے، آپ نے فرمایا سی کوئی پہنچے نہیں، اسیر درویش ہم، کوئی کمال ہے تے بخاؤ، آپ نے فرمایا میرے اندر کوئی کمال نہیں، تو کوئی کمال ہے تے بخاؤ۔ انہوں بڑا جادوگر سی، انہیں ہوا بھی چڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نو کہنے لگا ہن آؤ ذرا میرے نال آ کے مقابلہ فرماؤ۔ فرمایا میں نہیں ہوندا، میریاں کھڑاواں جتیاں آن گئیاں، وہ لکڑی دیا جتیاں اتے گئیاں، انہوں مار مار گھڑ کے جدو زمین تے لے آندا۔ فرمایا دس میرے سونے دا کلمہ پڑھے گیا کہ نہیں؟ جدو مسلمانوں نے کہنے لگا حضور پھر میرے تے نگاہ کرم فرماؤ۔ جدو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کلمہ پڑھایا اے جے ترجمہ کر لو، یہ ہوئی کہندا ہونے سبحان اللہ کہو، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نو یہ ہوئی کہندا ہے یہ اللہ دے کامل ولی۔ ذرا توجہ فرماؤ، تیری آنکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا، تیری ایک آنکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا، ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم آ گیا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے دین اسلام دی جو شمع روشن فرمائی نا، خدا دی قسم پھر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا جدو وصال پاک ہویا اس تو بعد بڑے بڑے ولی آئے، بڑے بڑے غوث آئے۔ داتا صاحب دا میں کی شان دساں، حضرت غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے غوث فرماندے نے واللہ میری اللہ دی قسم ہے، میرے زمانے وچ علی حجویری ہوندے تے میں انہاں دی ہاتھ دے بیعت کر کے انہاں دا میں فرمایا غلام بن جاتا ہے۔ یہ داتا دا کمال، بڑے بڑے ولی آئے، بڑے بڑے غوث داتا صاحب رحمت اللہ علیہ توجہ فرمائیں۔ خواجہ جمیری رحمت اللہ علیہ آئے، داتا صاحب خواجہ جمیری رحمت اللہ مدینہ پاک تو چلے سن بغداد شریف آئے، 6 مہینے اتھے رہے تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ فرمایا کدھر جان دا ارادہ ہے؟ اکھے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو ہندوستان جانا ہے۔ اچھا تو ہندوستان جا رہے ہیں، لاہوروں لنگ کے جانا ہے، اے راوی تے کنارے تے اللہ دا شیر بیٹھے ہی آئے ہے اتھو ہو کے جائیں۔ پھر خواجہ جمیری آئے نا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ توجہ فرمائیں، تے داتا صاحب نے کوئی توجہ نہ کی تھی، توجہ نہ کی تھی، 4 دن 5 دن کوئی توجہ نہ کی تھی۔ کہنے لگے جی میں آگے بھی جانا ہے، تے داتا جی کوئی نگاہ کرم نہیں فرما رہے، چل پہ باہر نکلے نا۔ میں نے علماء سے سنا جدو باہر نکلے تے جتھے میٹرو دا اسٹیشن بڑھیا نا ایتھے گئے تے اگو ایک سفید داڑھی والے بزرگ ملے، سبحان اللہ کو کہنے لگے جمیری کدھر جا رہے ہیں؟ حضور میں داتا صاحب کو لایا تھا تے نگاہ نہیں فرما رہے تے میں آگے بھی جانا پھر صحیح۔ فرمایا آ میں تنوں لے دینا فیض۔ تو داتا صاحب ہی رحمت اللہ علیہ سن جدو قریب آئے تو غائب ہو گئے، داتا صاحب ظاہر ہوئے۔ آپ نے فرمایا یار ایڈی چھوٹی چھوٹی یاری میرے کو لایا ہے تو چند بیٹھنے چند کڑیاں 40 دن آپ نے آپ دے قدمہ چھو جراج بھی موجود 40 دن چلا کٹیا نا۔ توجہ فرمائیں، داتا صاحب نے جدو نوازیا تو پھر اتنا فیض عطا فرمایا تے جان لگے پھر انہاں نو کہنا پیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ دے ایسے کامل ولی نے ہے مزار وچ نے رب دے خزانے پہ ون دے
یہ داتا دا لقب جڑا ملیا نا یہ خواجہ اجمیری نے جنہاں نے پھر یہ تو فیض لے کے نا تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑے. خدا دی قسم صحیح حدیث پاک امام رازی نے تفسیر کبیر میں اس حدیث کو لکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہے، لا یموتون، ان پہ موت نہیں آتی، ولیکن ینتقلون من دار الی دار، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے ہیں. کون کہتا ہے کہ ولی مر گئے؟ ارے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. اگر تسی یقین نہیں ہونا نا داتا صاحب میرے نال چلو، تھلے والا جڑا حصہ ہے نا اوتھے تے ایک انگریز ہے، ان دی قبر ہے، ایک انگریز مسلمان ان دی قبر ہے. ان دے متعلق تمام علماء نے لکھا ہے کہ وہ انگریز جڑا نا ان دی وجہ ایسی کو لندن دا سی. ساڈے بھائی جڑے نا تبلیغی والے یہ بیلی گئے، انہوں نے کلمہ انہوں پڑھا دیتا. جدو کلمہ پر توجہ نہ سننا، جو کلمہ پڑھایا نا لوگوں نے وکھا دے پھر دیکھو جی انگریزوں نے کلمہ پڑھایا، انگریز نے کلمہ پڑھایا. یہ ایک انگریز نے کلمہ پڑھا تے دخلاوا کرتے ہیں تے خواجہ اجمیری نے نگاہ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑیا سی. انہوں نے نہیں کیا تھی میں نہ کام کیتا. اچھا جی انہوں کلمہ پڑھا دیتا بخاندے بخوندے رہے. تو جدو انہوں نے آنا سی نا تبلیغی جماعت نے پاکستان، کہنے لگا یار انہوں پاکستان لے چلی. جدو پاکستان لے کے آئے نا، جدو آئے پاکستان تے لا تو پاکستان آتے انہوں مینار پاکستان دکھاواں گے، تینوں جناب بادشاہی مسجد دکھاواں گے، چڑیا گھر دکھاواں گے، یعنی یہ چیزاں نہیں. انہیں یہ نہیں کہتے تینوں داتا صاحب بھی دکھاواں گے. وہ جس وقت بادشاہی مسجد آیا ویکھیا سبحان اللہ جی کیا بادشاہ نے مسجد بنائی، مینار پاکستان ویکھی. انہیں چلو تینوں چڑیا گھر وکھاؤنے. جدو داتا صاحب نے دربار دے کولوں دی لنگے نا انہوں خوشبو آ گئی. اچھی وہاں کہ سبحان اللہ، محبت ہی خوشبو آ گئی. کہنے لگا ایتھے کی ہے؟ انہیں کیا ایتھے شرک ہوتا ہے، ایتھے نا سجدہ کر دینے، ایتھے ایک بابے دی قبر ہے. انہیں کہا نانا میں خیر مسلمان میں بڑیاں بڑیاں چیزاں استعمال کیتیاں نے، اوتھے تے بڑی گندگی تے بدبو آندی سی، ایتھے جڑی مینوں خوشبو آئی ہے ایتھے اللہ دا نیک بندہ لیٹیا. میں تے جانا ہے. انہیں کہا انہوں جان دو، انہیں روڑا پانا ہے. مولوی نے کہا انہوں جان دو. جو پیچھے کھلو گئے اے سونے دا جڑا دروازہ نا یہ مولوی پیچھے کھڑے نے تے اے اگے چلا گئے. انگریز اگے دروازے تے گیا نا صبح دا وقت، سبحان اللہ کو صبح دا وقت سی تے سامنے میزبان داتا صاحب تشریف لے آئے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ خود تشریف لائے. اچھا اس تو پہلے نا انہیں لندن وچ بھی سوال کیتا ہے، ایتھے بھی سوال کیتا مولویاں نو جنہاں نے کلمہ پڑھایا سی کہ میں قرآن پاک وچ پڑھیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دا جو وزیر سی عاصم بن برقیہ ان یرتد الیک طرفک، ایڈی دوروں وہ کس طرح تخت لیا سی بلقیس دا. مولوی آکھنا یہ ہے وہ ہے، ہم آ کے پاکستان آپ کو بتائیں گے. کرامتاں دے منکر جو ہے انہاں کہا نہیں میرا تواڈے تے کر دے تانوں دسنا پینا. جناب ہویا کی ایتھے بھی پوچھیا، انہاں نے ولاندے رہے پھر دساں گے. انہاں کہا نہیں میں تجھے دسنا ضرور ہے. جب داتا صاحب آیا نا تو بزرگ سن ظاہر ہوئے تے فرمایا ناشتہ کرو گے؟ سبحان اللہ دیکھو کی کھاؤ گے؟ چاول کھاؤ گے؟ روٹی؟ جو وہ کہنے لگا کہوں کہ سرد علاقے بچوں آیا سی. کہنے لگا جی میں چاہ پینی. تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نا چاہ پین تو پہلے نہ فرمایا چاہ پینی چاہ او لندن وچ جڑے کپ وچ پیالی وچ آپ چاہ پیندا سی نا، توجہ کرنا، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی وچ چاہ پیش کر دیتی. او چاہ تے انہیں کی پینی سی اپنے گھر دا کپ ہی ویکھدا رہیا. کہنے لگا بابا جی اے تے میرے گھر لندن دی پیالی ہے، اے کیویں آ گئی؟ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو سوال کیتا سی ان یرتد الیک طرفک، سلیمان دے اس غلام نے اس ولی نے اتنا بڑا تخت آ کے چمک تو پہلے کیویں لے آندا ہے؟ فرمایا نہ مولویاں دے اوتے قرض تیرا رہنا نہیں دسنا. فرمایا جویں تخت آیا سی میں پیالی بھی میں لے آندی. اے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حیات نے یاد رکھنا. آخری واقعہ سننے بڑا ضروری ہے. لاہور دے اندر ایک مولوی ہویا ہے، بات بڑی طویل ہے، میں مختصر 2 منٹاں چرچ کرنا چاہوں. توجہ رسول مولوی احمد علی لاہوری
ان کا ایک رسالہ سی لاہور میں چھپتا سی شیرا والے گیٹ تو خدام الدین انجمن خدام الدین ایک انہوں رسالہ چھپتا سی انہیں نا بکواس کی تھی ایک اور بندے نے بھی بکواس کی تھی جلسے میں کہنے لگا جی داتا صاحب کا جتھے مزار ہے نا جی ایویں لوگ جا رہے ہیں اتنے آپ کی قبر نہیں انہوں نے کہا کتنے قبر ہے کہنے لگے شاہی قلعہ دے وچ یعنی بکواس یہ کرنا چاہے لوگ اتنے آؤ نا یہ توجہ ہی نہ ہو کرو لوگ اتنے ایویں ڈیرا لایا لوگوں نے پھر اگوں کی کہندا ہے آندا اللہ نے مینوں اتنی بصیرت عطا فرمائی ہے تے میں اوتھے مینوں داتا صاحب دی قبر تے اوتھے انوار و تجلیات اوتھے مینوں نظر آوندے نا انوار جڑے نازل ہو لے نا وہ بادشاہی مسجد قلعے وچ ہو رہے ایتھے قبر نہیں لوگاں نوں گمراہ کردا رہیا شیر والا گیٹ جڑا ہے نا شیراں والا گیٹ اسی جگہ تے اوتھے دا رہن والا سی اہل سنت والجماعت نے سنی کانفرنس کی تھی سبحان اللہ کا وہ بڑے بڑے جید علماء کرام جڑے نا وہ شامل ہوئے سنی شامل ہوئے توجہ فرمائیں ہویا کی حضرت محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ محدث فیصل آباد والے جو خلیفہ نے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد الرحمن فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ انہاں دی تقریر سی توجہ سنیے ذرا انہوں نے خطاب فرمایا آپ نے فرمایا احمد علی لاہوری اور بے ایمان تو لوگوں نو گمراہ کر رہے ہیں تو کہنا داتا صاحب ایتھے نہیں نے جتھے ہن مزار ہے اے قلعے دے وچ ہے مینوں پتہ ہے اوتھے انوار تو میں ویکھ سکنا وا انوار و تجلیات نے تو میں دس سکنا وا داتا صاحب دا سر ایتھے وے ہاتھ ایتھے وے پیر ایتھے وے آپ نے فرمایا آ جا میں تینوں چیلنج کرنا تو بھی داتا صاحب موجودہ مزار وچ آ میں بھی آنا وا میں داتا صاحب نو سلام کراں گا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے مزار وچ اٹھ کے خود فرمان نالے میرے سوال دا جواب ہی دین نالے تو زیارت کر لیں پھر من جائے گا ایتھے ہی مزار ہے داتا جدو اینا کیا ہوندے حواس اٹھ گئے خدا جب دین لیتا حماقت آ جاتی انہوں نے کہا میں تو بڑی کوشش کی تھی ایتھے نہیں ہے گا اتھے انوار نہیں اتھے انوار نہیں انہوں مننا پیا انہیں پھر اعلان کیتا نہیں ایتھے ہی داتا صاحب دا مدار ہے جتھے انہیں اگلی گال سنو دارالعلوم حزب ناف دے جڑے محتمم سن حضرت سید ابو برکات رحمت اللہ علیہ جلسہ ختم ہویا آخری جملہ سنیں جلسہ ختم ہویا نا حضرت ابو برکات رحمت اللہ علیہ وہ بھی مرید نے اعلیٰ حضرت دے آئے تھے کہنے لگے محدث علی پری محدث جناب حضرت مولانا سردار احمد صاحب کہنے لگے سرکار وہ اتنا بڑا تسی دعویٰ کر دیتا ہے دشمن تو خاموش ہو گیا ہے منکر خاموش ہو گیا ہے اگر وہ کہہ دندا کب ہو تسی داتا صاحب نکل کے تو سلام دا جواب دین تو پھر کی ہونا سی آپ نے فرمایا ابو برکات صاحب شاہ جی واللہ میں اللہ دی قسم ہے میں جدو آیا سا نا جلسے وچ آن تو پہلے میں داتا حضور دے مزار تے آیا سا میں مراقبہ کیتا سی داتا صاحب نے پہلے خواب وچ مینوں فرمایا سی اے سردار اے سردار فرمایا آؤ اس کمینے نو آ کے جواب دو فرمایا داتا صاحب نے میں خود کیا سی تو دعویٰ کر تاکہ چوٹے دا منہ کالا ہو جائے کون کہتا ہے کہ ولی مر گئے ارے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے اللہ دی بارگاہ میں دعا صبح دے درس دے اندر داتا